وہ نہ چلاتا ہے اور نہ شور کرتا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 42واں باب، اس کی پہلی سے 7ویں آیات مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی اور وہ غیر قوموں کے لیے عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور نہ ٹمٹماتی بتی کو بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کو جاری کرے گا۔ وہ خود بھی نہ ٹمٹمائے گا اور نہ شکستہ ہوگا، تا وقت یہ کہ وہ زمین پر عدالت قائم نہ کرے اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، یعنی وہ جس نے افلاک کو بنایا اور پھیلایا، اور زمین کو ان چیزوں سمیت جو اس سے اگتی ہیں بچھایا، اور جو اس پر رہنے والوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو جان عطا کرتا ہے، کہ میں خداوند تجھے صداقت کے لیے بلاؤں گا اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور تجھے امت کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا، تاکہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور قیدیوں کو زندان سے اور اندھیرے میں بیٹھنے والوں کو قید خانے سے نکالے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 27۔ جماعتی جواب: خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جماعتی جواب: خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ جب شریر یعنی میرے دشمن، میرے مخالف، میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آتے ہیں، تو وہ ٹھوکر کھاتے اور گر پڑتے ہیں۔ جماعتی جواب: خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ اگرچہ میرے خلاف لشکر صفِ آرا ہو تو بھی میرا دل خوف نہ کھائے گا۔ اگرچہ میری مخالفت میں جنگ بھڑپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ جماعتی جواب: خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ جماعتی جواب: خداوند میرا نور اور میری نجات ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ اسے رہنے دو، اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا۔ یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جو مر گیا تھا، اور جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے لیے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی، اور لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ تب مریم نے آد سیر خالص اور قیمتی جٹاماسی کا عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ملا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے بھر گیا۔ تب اس کے شاگردوں میں سے ایک یہودا اسکریوتی نے، جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے محتاجوں کا فکر تھا، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ تھیلی اس کے پاس رہتی تھی۔
جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ تب یسوع نے کہا کہ اسے رہنے دو، اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ محتاج تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ اور یہودیوں کے بہت سے لوگ یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے آئے، نہ صرف یسوع کے سبب سے لیکن اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جس کو اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ تب سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی قتل کر دیں، کیونکہ اس کے سبب سے بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔